زندگی میں ایسے لمحات بار بار آتے ہیں جب انسان خود کو تنہا، بے بس اور اداس محسوس کرتا ہے۔ کبھی حالات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے بدل جاتے ہیں، کبھی دعائیں دیر سے قبول ہوتی نظر آتی ہیں اور کبھی مستقبل دھندلا سا لگنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ اکیلا رہ گیا ہے، شاید اللہ نے اسے بھلا دیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب مومن کا دل ٹوٹتا ہے، جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جب وہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے اپنے رب کو پکارتا ہے، تو اللہ اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بعض اوقات اداسی بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتی ہے، ایک دعوت ہوتی ہے کہ بندہ دنیا کی آوازوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ کئی لوگ زندگی بھر خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اچانک کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی خواب ٹوٹ جاتا ہے، کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انسان روتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ لیکن اگر وہ غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ شاید اللہ اسے اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ شاید اللہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے سہاروں سے نظریں ہٹا کر اصل سہارے کو پہچان لے۔ اداسی ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی یہ دل کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے بارش زمین کی گرد دھو دیتی ہے، اسی طرح آزمائشیں انسان کے دل سے غرور، غفلت اور خود پسندی کو بھی دھو دیتی ہیں۔ ایک شخص اپنی کامیابیوں پر بہت ناز کرتا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی عقل اور محنت سے سب کچھ حاصل کر رہا ہے۔ پھر ایک دن کاروبار میں نقصان ہوا، وہ پریشان ہوا، لیکن اس پریشانی نے اسے نماز کا پابند بنا دیا۔ وہ جو پہلے مہینوں مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا، اب ہر نماز میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے لگا۔ نقصان وقتی تھا، مگر اس نقصان نے اسے اللہ سے جوڑ دیا، اور یہی اس کی اصل کامیابی تھی۔ کبھی اداسی اس لیے آتی ہے کہ اللہ تمہیں اس راستے میں بچانا چاہتا ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان بہت سی چیزوں کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں نقصان چھپا ہوا ہے۔ نوجوان ایک خاص ملازمت حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہا تھا، اس نے دعائیں بھی کی، محنت بھی کی، لیکن کامیابی نہ ملی۔ وہ بہت مایوس ہوا۔ کچھ عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس ادارے میں وہ جانا چاہتا تھا وہاں بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ تب اسے احساس ہوا کہ جس چیز کے نہ ملنے پر وہ رو رہا تھا، دراصل وہی اس کے حق میں بہتر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہم صرف آج کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ آنے والے کل کو بھی جانتا ہے۔ وہ صرف ایک دروازہ بند ہوتے دیکھتا ہے، اللہ اس کے پیچھے کھلنے والے کئی دروازوں کو جانتا ہے۔ اس لیے جب زندگی میں کوئی خواہش پوری نہ ہو، کوئی دعا دیر سے قبول ہو یا کوئی راستہ بند ہو جائے تو فوراً مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر رہا ہو۔ اداسی کے لمحات انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتے ہیں۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو انسان اکثر خود کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے، لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس اسے اپنے رب کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا ہے، اور جو دل اللہ کے سامنے جھک جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ تاریخ میں بے شمار ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے شاید شدید آزمائشوں کا سامنا کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائشیں مستقل نہیں ہوتی، رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور آتی ہے۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو روشنی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اسی طرح مشکلات کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت ان سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں خاموشی کے ذریعے بھی پیغام دیتا ہے۔ جب تمہاری دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، جب حالات بدلنے میں وقت لگتا ہے، تو یہ خاموشی بھی ایک حکمت رکھتی ہے۔ تمہارا صبر دیکھ رہا ہو، تمہارا یقین دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ، تمہارا بھروسہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو شخص مشکل وقت میں بھی اپنے رب سے جڑا رہے، اللہ اسے ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آج آپ اداس ہو تو اپنے دل سے ایک سوال پوچھو، کیا میں نے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کیا ہے؟ کیا میں نے نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے؟ کیا میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے اللہ سے اپنے دل کی بات کی ہے؟ اکثر ہم لوگوں کو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں، لیکن اس رب کے سامنے دل نہیں کھولتے جو ہماری ہر بات سن سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہارے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری خاموشیوں کو بھی سمجھتا ہے۔ وہ تمہارے دل کے وہ راز بھی جانتا ہے جو تم نے کسی انسان کو نہیں بتائے۔ اگر پوری دنیا تمہیں نہ سمجھے تب بھی اللہ تمہیں سمجھتا ہے۔ اگر سب لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اداسی کو اپنی منزل مت بناؤ، اسے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ بنا لو۔ جب دل بوجھل ہو تو وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، استغفار کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ یقین رکھو کہ جو رب تمہیں آزماتا ہے وہی تمہیں سنبھالتا بھی ہے، جو رب تمہیں رلاتا ہے وہ تمہیں ہنسانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔
ہو سکتا ہے آج تمہاری زندگی کا سب سے مشکل دن ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ دن تمہارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے آج تمہاری دعا آسمان کی طرف اٹھ رہی ہو اور اللہ اس کے جواب میں تمہارے لیے وہ نعمت تیار کر رہا ہو جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ لہٰذا مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اگر تم اداس ہو تو شاید اللہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، شاید وہ تمہیں اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، شاید وہ تمہیں ایک نئی شروعات دینا چاہتا ہے، شاید وہ تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ اصل سکون دنیا میں نہیں بلکہ اس کی یاد میں ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، دعا کو مضبوطی سے تھامے رکھو، نماز کو اپنا سہارا بنا لو اور یقین رکھو کہ اللہ کی رحمت تمہارے خیال سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور سمجھ جاؤ گے کہ جن باتوں پر تم رو رہے تھے انہی میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔